ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم داد اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امام نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار علم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار ارض و عجم وارث لوح و قلم
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکر پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دی آخری اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید تیسریاں سپاریاں دے وچوں تیسرا سپارہ اور 114 سورتوں دے وچوں سورت آل عمران تیسرا سپارہ تے سورت آل عمران اور قرآن پاک دیاں 6666 آیات بینات دے وچوں سورت آل عمران دی آیت نمبر 19 سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ وچ اللہ تعالی جل جلالہ دی ذات برکات نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک مسلمانوں دے واسطے انسانوں دے واسطے لوگوں دے واسطے پسندیدہ دین جڑا ہے وہ اسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین نے جتنے بھی مذہب نے انہاں سارے مذہبوں کے نالوں پسندیدہ مذہب سارے ادیان کے نالوں پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کے بارے ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع کے اتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اج تہاڈا دین تہاڈے واسطے میں مکمل فرما چھڑیا الیوم اکملت لکم دینکم اج تہاڈے واسطے تہاڈا دین میں مکمل فرما چھڑیا اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تہاڈے واسطے میں جڑا دین پسند کیتا ہے نا وہ اسلام پسند کیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا پہلے فرمایا کہ میرے نزدیک تمام دیناں نالوں بہتر دین اسلام ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میں میرے نزدیک دین اسلام پسند ہے ایسے طرح میں تہاڈے واسطے بھی جڑا دین پسند کیتا ہے وہ اسلام ہی پسند کیتا ہے یہ قرآن پاک دیاں دو آیتاں نے اور ان دو آیتوں کو علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اتنے ساڈے دین دے بارے ساڈے اسلام دے بارے ساڈی شریعت دے بارے بڑیاں فضیلتاں اور بڑیاں اہمیتاں اور بڑیاں فوقیتاں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سارے دیناں دا سردار ہے یہ شریعت ساریا شریعتاں دی سردار ہے اس شریعت تو بعد کوئی شریعت نہیں اس دین تو بعد کوئی دین نہیں اور اس کتاب تو بعد کوئی کتاب نہیں اور اس آخری نبی تو بعد کوئی نبی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت حضور کی ایک صفت ہے اور یہ منکر کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا باہر کھڑے
اسی طرح ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قول مبارک ہے. دیکھو ختم نبوت کے بارے ساڈے اماماں دا کی عقیدت ہے اور فقہ دے 4 اماماں نالوں بھی آپ پہلے ہوئے. فقہ دے 4 اماماں جڑے امام نے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، اے 4 اماماں دے وچوں سب تو پہلے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ائمہ ثلاثہ جڑے نے وہ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا بڑا ادب کرتے سن، بڑا احترام کرتے سن، اور یہ چارے امام اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں. انہاں دا مسلک، انہاں دا مذہب اہل سنت و جماعت. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑا کسی جھوٹے نبی نو یہ پوچھ لے کہ اگر تو نبی ہے تو تیرے نبی ہونے کی دلیل ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے وہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا. ختم نبوت دا جڑا عقیدہ ہے نا وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ اینی کو اہمیت ہے. آپ فرماندے نے کہ جڑا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جھوٹا نبی، وہ تے دین کا باقی جڑا ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا. مرزا قادیانی یا دوجے تیجے جڑے کئی جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں اور کئی اگوں پیدا ہونے نے، فرمایا وہ کافر نے، وہ تے ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے اور دین دے باقی ہوتے ہو ہی چکے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ کسی جھوٹے نبی نو اینا بھی پوچھ لے کہ دس جے تو نبی ہے تو تیرے نبی ہونے کی دلیل ہے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جائے گا. کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس واسطے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، پھر تو کسی اور نبی کی گنجائش رہی نہیں کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی بھی منے تے کسی جھوٹے نبی دے کولوں اودی نبوت دی دلیل بھی منگے کہ انہیں دلیل تے تاں ہی منگی ہے جے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت وچ شک کیتا ہے. ادھروں دلیل منگی ہے، ادھروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت وچ شک ہو گیا، تے شک کرنے کی وجہ تو بندہ کافر ہو گیا. یعنی انہیں حضور کی زبان سے اعتبار کیوں نہیں کیتا؟ اگر انہیں نبی پاک علیہ السلام کی زبان کے اتنے اعتبار کیتا ہوتا تو انہوں کسی جھوٹے نبی کے کولوں دلیل منگن کی لوڑ ہی نہیں سی پی. اس واسطے سارے نبی آخری نبی نے، ساڈا قرآن آخری کتاب، ساری شریعت آخری شریعت، ساڈا دین آخری دین ہے، ساڈا دین خاتم الادیان، ساری شریعت خاتم الشرائع، ساری کتاب ساڈا قرآن خاتم الکتب، اور ساڈا مذہب خاتم المذاہب، اور ساڈے نبی خاتم النبی. آخو سبحان اللہ. بولو ساڈے نبی آخری نبی نے، بولو ساڈے نبی آخری نبی نے. حضور تو بعد کوئی نبی جڑا آیا وے جھوٹا وے کذاب ہے، اور جڑا اس تو بعد بھی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جھوٹا ہوئے گا تو کذاب ہوئے گا. اور قرآن پاک دیا میں 2 آیتاں پڑھیاں جنہ آیتوں کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا خدا تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی آیت مبارکہ نے فرمایا کہ میں اس دین نو پسند کرنا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میں اس دین کی تکمیل فرما چڑھی. یہ دین ادھورا نہیں بلکہ پورا دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
انہیں جن بھی کام کیتے نے سارے پورے کیتے، کوئی ادھورا کام نہیں کیتا۔ شادی کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، غمی منان کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، جتی پان کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، جتی لان کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، کپڑے پان کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، کپڑے لان کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، نماز پڑھن کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، روزہ رکھن کا روزہ کھولن کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا، حج کرن کا طریقہ دسیا تے پورا دسیا۔ کوئی بھی عمل اس دین نے اس کام نو کرن کا طریقہ ادھورا نہیں دسیا بلکہ پورا دسیا۔ اور اس دین دیا کنیاں برکتاں نے، اس دین دیا کنیاں فضیلتاں نے، اور اس دین دے وچ ساڈے واسطے کی کچھ پیا ہے، کی کچھ ہے وے۔ میں کنی بار کیا پیچھے نہ رکھیا کرو، توجہ میرے وال کریا۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر جہاں نام ہے مسلم شریف، مسلم شریف، جس طرح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، نہ کرو ایسے طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک یہ صحاح ستہ دے وچوں ایک کتاب ہے۔ صحاح ستہ، صحاح ستہ کا معنی ہے 6 صحیح کتاباں۔ وہ کہڑی کہڑی کتاباں نے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، یہ 6 صحیح کتاباں۔ انہوں حدیث کی اصطلاح میں کیا جاتا ہے صحاح ستہ۔ مسلم شریف کی کتاب صحاح ستہ دے وچوں ایک بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور مسلم شریف دے وچ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کتنی سونی گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، اگے وجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور صحابہ کرام فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانوں ہی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا۔ اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جڑی گل ایک مرتبہ آ جائے وہ اہمیت گھٹ ہوتی ہے، جڑی گل 2 مرتبہ کی جائے وہ اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، جڑی گل 3 مرتبہ کی جائے وہ اہمیت اس تو بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی تھی غور کرو، جی تھی غور کرو، روزے کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کتنے مرتبہ کیا؟ 2-4 مرتبہ نہیں کیتا، کئی مقامات سے کیتا۔ زکات کا ذکر 2-4 مرتبہ نہیں کیتا، کئی مقامات کے اتنے کیتا۔ حج کا ذکر کئی مقامات کے اتنے کیتا۔ اور تہاڈا غور ہونا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے 750 تھاواں کے اتنے کیتا، 750 مقامات کے اتنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا کہ جڑی گل جنی مرتبہ زیادہ کہی جائے نا، سمجھو وہی اونی اہمیت زیادہ۔ الدین النصیحہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام۔ صحابہ کرام اپنے کنا نال سنتے نال میں جس طرح تسی سنتے ہو، صحابہ کرام فرماتے نے کہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جڑی گل ہے نا دین خیر خواہی کا نام ہے، اے نبی پاک علیہ السلام نے سانو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے کیا، ایک مرتبہ کہہ کے گزارا نہیں چلتا، ہو جاتا سی۔ اج ایک گل 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کی جائے تو کہتے ہیں جی یہ مسئلہ سنیا سی، ابھی وہی مسئلہ ہوں بار بار سنیے۔ یہ مسئلہ جی مینو آتا سی تو میں کہا جی تین آتا سی تو اگر بیان کیوں نہیں کیا؟ حضور کا فرمان ہے
کہ بندے کو انی لو آیا فرمایا تواڈے کول اگر اس قرآن پاک دی ایت دا بھی علم ہے تو اپنے تک نہ رکھو بلکہ اگے بھی پہنچاؤ بندے کو انی میری طرف پہنچا دو گے لو آیا اگر تواڈے کول ایک ایت مبارکہ دا بھی اور یہ خدا تعالیٰ دی امانت ہے تو ایک گل اگر 2 مرتبہ کی جائے 3 مرتبہ کی جائے 4 مرتبہ کی جائے 5 مرتبہ کی جائے تو وہ اثر زیادہ ہوتا ہے وہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے ورنہ اٹھاؤ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کئی مرتبہ لکھی ایک آیت مبارکہ کئی مرتبہ چلو اور تو کوئی ایسا جہاں نے وہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ آئی ہو گیا لیکن 27 سپارہ تے سورت رحمان دے 27 سپارہ ہے سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کنی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے ابھی آئیے آلہ ربکما تکذبان اور دنیا والو اللہ تعالیٰ کی کہڑی نعمت نو جتلاؤ کہڑی نعمت نو جتلاؤ یہ کئی مرتبہ تقریباً درجنوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارکہ نہیں کیا ابھی آئیے آلہ ربکما تکذبان ابھی آئیے آلہ ربکما تکذبان ابھی آئیے آلہ ربکما تکذبان سنو سمجھو جڑی گل اللہ تعالیٰ بار بار کرے وہ اہمیت کو تھوڑی نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو 3 مرتبہ حضور نے فرمایا دین خیر پائی کا نام ہے دین خیر پائی کا نام ہے بولو دین خیر پائی کا نام ہے تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چرچ کرتے ہیں یا رسول اللہ کدے واسطے خیر پائی کدے واسطے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر پائی اللہ دے واسطے خیر پائی اللہ تعالیٰ دے رسول دے واسطے تے خیر پائی مسلمانوں دے اماماں دے واسطے تے خیر پائی عام مسلمانوں دے واسطے تسی اللہ واسطے خیر پائی کرو یہ نام دین ہے تسی اللہ دے رسول دے واسطے خیر پائی کرو یہ اللہ یہ دین کی خیر پائی یعنی کہ یہ نام ہے خیر پائی اور تسی مسلمانوں کے اماموں کے واسطے خیر پائی کرو یہ نام دین ہے تسی اپنے مسلمان بھن بھراواں دے واسطے خیر پائی کرو یہ نام ہے دین انہوں کو خیر پائی کنیاں قسم کیا بڑے یا رسول اللہ کی خیر پائی کی اللہ تعالیٰ کے رسول کی خیر پائی کی توجہ ہے سارے اور مسلمانوں کے اماموں کی خیر پائی کی عام مسلمانوں کی خیر پائی کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خیر پائی یہ وے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی یعنی خدا تعالیٰ کے حکم کے اتنے عمل کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی خیر پائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں عام لفظوں کے اسی کہتے ہیں کہ میں تیرا بڑا حمایتی ہوں میں تیری بڑی حمایت کرنا وا میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں اے خیر پائی کو سی کی کہتے ہیں دوجے لفظوں میں حمایت کرنا اور تیرے وال کوئی ایج کر کے آپ بول کے دیکھے تو تینوں نہیں پتا میں تیرا خیر خواہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں کی پرواہ اور بڑے بڑے نمرود بڑے بڑے مردود بڑے بڑے فرعون تے بڑے بڑے قارون تے بڑے بڑے اس طرح کے سارکش ظالم تے جابر بادشاہ خدا تعالیٰ کی زمین کے اتنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پرواہ نہیں کی خدا تعالیٰ نے انہوں نے پرواہ نہیں رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جنیاں بھی خدا تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ایک کے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ کو کسے نہیں جمیا نہ اللہ نے کسی کو جمیا ہے تے نہ ہی کوئی مخلوق دے وچوں اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتا ہے
یہ خدا تعالیٰ دی صفتوں دے وچوں ایک صفت اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ نو کسی دی پرواہ نہیں، نہ نمرود دی پرواہ، نہ فرعون دی پرواہ، نہ قارون دی پرواہ، نہ حامان دی پرواہ، نہ ابو جہل دی پرواہ، نہ ابو لہب دی پرواہ، نہ شیطان دی پرواہ. اللہ تعالیٰ نو کسی دی پرواہ نہیں. تو جدو خدا تعالیٰ نو کسی دی پرواہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نو کسی دی حمایت کی لوڑ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نو کسی دی مدد کی ضرورت ہی نہیں، وہ ساریا طاقت خود پیدا کرنے والا ہے. سانو تینوں مینوں سارے طاقت وہ دین والا ہے، سارے قوت وہ دین والا ہے، نبیوں کو طاقت وہ دین والا ہے، ولیوں کو طاقت وہ دین والا ہے، صدیقاں دے شہیداں کو طاقت وہ دین والا ہے، اور بادشاہاں کو قوت وہ دین والا ہے، اور بادشاہاں کو وزارتاں تے قوتاں تے ہمتاں وہ دین والا ہے. جب ساریا طاقت وہ پیدا کرنے والا ہے، تینوں مینوں سارے طاقت وہ دین والا ہے، انہوں کدی حمایت کی ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حمایت کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے عمل کیا جائے. جہاں بندہ خدا کے حکم سے عمل نہیں کرتا سمجھو خدا تعالیٰ کی خیر خواہی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عمل کرنا ہے خدا تعالیٰ کا ایک حق ہے. وہ کاکا کتنے گیا ہوا ہے سدھا کے بیٹھ صحیح ہو. خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حقوق کے وچوں ایک حق ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم تے عمل کیا جائے. جہاں بندہ خدا تعالیٰ کا حکم نہیں منتا سمجھو خدا تعالیٰ کا حق مارتا ہے، حقوق اللہ پورے نہیں کرتا. یہ خدا تعالیٰ کا یہ حق اور دین ہے اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے خیر خواہی کی جائے. اور دوسرے نمبر پہ اج ساڈے تے کچھ ہور چیز لاگی ہو چکی ہے. کئی ایسے بدبخت تے بد قسمت تے سرکش کئی اس طرح کے طاغوت کئی اس طرح کے انسان نما شیطان فیس بک سے آ کے انٹرنیٹ کے اتنے آ کے یوٹیوب کے اتنے آ کے ڈیلی موشن کے اتنے آ کے نالے خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کے خلاف بکواسا کرتے ہیں، نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواسا کرتے ہیں، نالے صحابہ کرام کے خلاف بکواسا کرتے ہیں، نالے خدا تعالیٰ کے ولیاں کے خلاف بکواسا کرتے ہیں. اسی ہوں کی کریں گے؟ اسی انہوں نے گھر جا کے انہوں نے سر میں اٹ سے مار نہیں رہتے. سانو کی پتا ہے، سانو کی پتا ہے وہ کتنے رہ کے کہڑا کتا کتنے پہنچتا ہے. سانو کی پتا ہے وہ کہڑا کتا کتنے رہ کے پہنچتا پیا. کم از کم سانو یہ تو چاہیے جہی طاقت انہیں استعمال کر کے خدا کے پیاریاں کے خلاف بکواس کی ہے سانو بھی چاہیے وہی طاقت استعمال کر کے وہ کم از کم مذمت کی جائے، وہ ٹھکائی تو کی جائے، وہ بوٹھا تو بنیا جائے، وہ دندان چکن جواب سے دتا جائے، وہ چتر فڑ کے وہ منہ سے ماریا جائے. کم از کم وہی طاقت استعمال کر کے. وہ طاقت کہڑی ہے؟ سوشل میڈیا کی انٹرنیٹ کی طاقت. اس واسطے اس دور کے بھی کئی بدبخت ایسے اجے بھی ہے جہاں خدا کے خلاف بھی بکواس کرنے تو بعد نہیں آتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات انہوں نے پیدا کیا. اللہ کی ذات بابرکات انہوں نے روزی دی، کھان واسطے پانی پین واسطے پانی تے کھان واسطے خدا تعالیٰ رزق دیتا ہے. اس باوجود نعمت حرامی کا اظہار کرتے ہیں. اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہو تے تسی یہ بھی فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ابھی پوچھے کیڑی خیر خواہی؟ اللہ کی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی خیر خواہی. یا رسول اللہ کے رسول کی خیر خواہی کی یہ مفہوم ہے، یہ وضاحت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی یہ وے اللہ کی اطاعت کی جائے تے میری خیر خواہی یہ وے کہ میری فرما برداری کی جائے. اللہ کی خیر خواہی یہ وے کہ اللہ کی اطاعت گزاری کی جائے، عبادت گزاری کی جائے، اور میری خیر خواہی یہ وے کہ میری فرما برداری کی جائے، میری تابع داری کی جائے. رب العالمین کے ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
مٹی زبان دے وچوں ارشاد فرما دو میرا کلمہ پڑھن والےو خدا دی توحید دا اعلان کرن والےو میری رسالت دا اقرار کرن والےو میری محبت دے گیت گان والےو میرا کلمہ پڑھن والےو میری شریعت تے عمل کرن والےو میرے دین دی پیروی کرن والےو قرآن پاک پڑھن والےو حدیث پاک پڑھن والےو یا رسول اللہ حکم ہوے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچ خدا پیا کلمہ آئے اے میرا محبوبہ کہہ دے نالو اگر خدا نال محبت کرنا چاہتے ہو اونی دیر تک تسی خدا تعالی دے نال محبت کرن دے وچ کامیاب نہیں ہو جاؤ گے جنی دیر تک تسی میرے نال محبت نہ کرو گے میرے نال پیار نہ کرو گے میرے نال محبت نہ رکھو گے میری غلامی نہ پڑھائی اپنے گل وچ نہ پاؤ گے اونی دیر تک خدا تعالی دی محبت کا حصول نہیں ہو سکتا رب العالمین دی ذات بابرکات دا عشق تے حضور اللہ تعالی دی محبت تے خدا تعالی دا پیار تانوں تاں مل سکتا ہے جے نبی کریم علیہ السلام نال پیار کرو گے جے خدا دے پیارے نال پیار کرو گے جے خدا دے پیارے نال پیار نہ کرو گے اللہ دا بھی پیار نہیں مل سکتا اللہ دا بھی پیار اس وقت ملے گا جب خدا دے پیارے نال پیار کرو گے جیسے کو یار کرتا آدھے بڑے ذوق نال بہتے بڑے خوف نال ہے نا جنہوں جگ بہت آتا ہے کوئی گل نہیں کوئی فرد واجب نہیں کوئی ضرور سبحان اللہ کہ جناب جی کہو گے تھوڑے کو شرک کا فتوا ایسا کوئی معاملہ نہیں لیکن کام سے کم پوری ہے بیٹھنا دودھ ہو کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ابھی کوئی گل بات سننے آپ میں نے کہا کوئی سبحان اللہ تو جب تم نام ہی کہو میرا تو کوئی نقصان نہیں میں تو تقریر ماشاء اللہ کرنے کے سبحان اللہ ٹھیک ہے لیکن ایک گفتگو کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں بندہ سنتا ہے نا کم سے کم گل کا ہاں نہ کا جواب دے دینا جی بندہ گل کرانے والا سنائی آئے تو ویسے سننے والا کر کے دیکھی آئے نہ وہ ہاں کا جواب نہ نہ کا جواب پھر وہ بندہ گل کرنے والا کی سمجھ کر گا پتہ یہ ایویں دیکھی ہوتا ہے کوئی نہیں سنتا ہی کوئی نہیں ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ میں رکیا کرنا رب العالمین دی ذات بابرکات دا پیار کس وقت ملے گا جب خدا دے پیارے نال پیار کیتا جاوے گا گردش کو یار کرتا گردش کو یار کرتا میں یہی کاروبار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا بندگی کی نہیں خبر مجھ کو رب کے پیاروں سے پیار کرتا رب کے پیاروں سے پیار کرتا تو ایسے اج کسی بڑی دن کو متقا لا لو تینوں اج خدا تعالی کا پیار حاصل نہیں ہو سکتا جس محبوب کے اتنے خدا نے ساریا محبتیں ختم کر جڑا خدا تعالی کی ذات تو بعد سے پوری کائنات میں ہے ہی سب تو افضل سے اعلیٰ جدے بارے حضرت شاہ عبدالعزیز محبت دل بھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر حضور تسی صاحب جمال اور انہیں کو جمال والے ہو انہیں کو جمال والے ہو تسی سارے بشراں دے سردار ہو ایک دوسرے دے منگر بشر نہیں سارے منگر بشر نہیں بلکہ سارے بشراں دے سردار سبحان اللہ بے مثل بشر ہو تسی لقد نور القمر اے جڑا چمکدا ہے سبحان اللہ جڑا چمک کے پہ چمکدا ہے یا رسول اللہ یہ تواڈے مخ دے نور دی وجہ تو چمکدا ہے سبحان اللہ یہ تواڈے مخ مبارک دے نور دے فیض دے نال تارے وچ چمکدے نے تے سورج وچ چمکدا پیا تے چاند وچ چمکدا پیا سبحان اللہ لا یمکن صدا و کما کان حقہ کون
ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਾ ਹੱਕ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ, ਉਮਰੇ ਫਾरूक, ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अमीर माविया, हजरत बिलाल हाबशी, हजरत सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अबू जर गफारी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत खुदैब, हजरत कबाब, हजरत अबैदुल्लाह बिन जराह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े बड़े सहाबा किराम ने ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਯਾ ਰਸੂਲullah, ਨਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਦੀਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਾ ਯੁਮਕਿਨ ਸਦਾਓ ਕਮਾ ਕਾਨ ਹੱਕੁਹੁ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਾਦਲ ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ। ਬਸ ਮੁਕਤੀ ਮਕਾਨੀ ਗੱਲ 100 ਅਸਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡ سو اثر صاحب گھر سیرت مفتی مقامی گل یہ ساری کائنات کے اندر خدا تو بعد اگر سب تو زیادہ مقام ہے تو وہ ہاں دینے والے یا رسول اللہ تہاڈی خیر خواہی کس طرح کی جائے؟ فرمایا میری عطا گزاری، میری فرما برداری، میری تابعداری کی جائے، یہ میری خیر خواہی۔ تے جڑا مسلمان امتی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا حضور دی فرما برداری کرتا ہے، سمجھو حضور دی خیر خواہی کرتا ہے۔ جڑا کسی اور دی پیروی کرتا ہے وہ سمجھو دی حمایت کرتا ہے، وہ دی خیر خواہی کرتا ہے۔ کہ حضور دا حق ہے ساڈے اوتے حضور دی خیر خواہی کی جائے، اور خیر خواہی تے تاں ہی ہوے گی نا جے حضور دی فرما برداری کران گے، تابعداری کران گے۔ تے جے اسی دن نعرے مارا گے صبح سے لے کے شام تک غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ کی زندگی حضور ہے۔ پھر آپ نے کیبل جو چینل بھی دیکھا کہ امریکہ دے، برطانیہ دے، فرانس دے، یہود و نصارا دے پھر کالے نعرے میں وہ تو نعرے پھر سچے نہ ہوئے، سچا نعرہ تو پھر ہونا ہی ہوگا نا جڑا حضور کی غلامی میں زندہ رہے گا تو حضور کی غلامی میں مرے گا۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں مرے گا تو پھر سچا نعرہ تو پھر ہوتا ہی ہے۔ جس طرح ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح غازی علم الدین شہید، غازی احمد چیمہ شہید، غازی عبد القیوم شہید، غازی اللہ دلہ شہید، غازی محمد صدیق شہید، بڑے بڑے عاشق نے، بڑے بڑے نبی پاک علیہ السلام کے نام تو اپنی جانا مارن والے ہوئے نے، انہوں کا جینا بھی اس کے مصطفیٰ سی، انہوں کا مرنا بھی اس کے مصطفیٰ سی۔ یہ نام ہی خیر خواہی یا رسول اللہ کے واسطے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے واسطے خیر خواہی۔ نمبر 2 اگر تیسرے نمبر سے حضور کی نہیں خیر خواہی، فرمایا مسلمانوں کے امامہ نے خیر خواہی۔ یا رسول اللہ مسلمانوں کے امامہ نے خیر خواہی کی مسلم شریف دی سوا، یا رسول اللہ مسلمانوں کے امامہ کی خیر خواہی کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے امامہ کے مراتب اور درجات کی حفاظت کرنا، حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کے امامہ کی خیر خواہی۔ جڑا مرتبہ، جڑا مقام، جڑا درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کے اماموں کو عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنے مرتبے کی اور اپنے درجے کی خود حفاظت نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو دوسرے مسلمانوں نے کرنی۔ خبردار، تینوں نہیں پتا میں فلانے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، میرے امام کا ہے درجہ، میرے امام کا ہے رتبہ، میرے امام کا ہے مقام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان فرمایا، حدیث سے پاک جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، فجر دی ہوئے، ظہر دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب دی ہوئے، عشاء دی ہوئے، جمعہ دی ہوئے، عید الفطر دی ہوئے، عید الاضحیٰ دی ہوئے، کوئی بھی نماز ہوتی، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے امام کی فضیلت بیان فرمائی، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر کسی مقام کے اتنے
کسی فرض نماز کے واسطے جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کو خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا تو پھر سب تو پہلے ہوتا کتنے سبحان اللہ. سب تو پہلے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے امام کے اتنے. سبحان اللہ. بولو کتنے ہوتا ہے بولو سارے کتنے ہوتا ہے امام کے اتنے ہوتا ہے. اور امام کو پھر نزول جب رحمت ہوتا ہے وہ پھر رحمت جی نا تقسیم ہوں پہلی صف کے پہلی صف تو پھر دوسری صف کے دوسری صف تو پھر تیسری صف کے تیسری صف تو پھر چوتھی صف کے چوتھی صف تو پھر پنجویں صف کے سب تو پہلے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے امام کے ہوتے امام کو پھر رحمت تقسیم ہوتی آخری صف تک چلی جاتی ہے. نبی پاک نے صلاۃ السلام نے امام کا درجہ گھٹ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھا کتابوں میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ امامت دو قسم کا ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبرا. امامت صغرا چھوٹی امامت اور امامت کبرا بڑی امامت. چھوٹی امامت مسجد میں نماز پڑھانا فجر دی ظہر دی اثر دی مغرب دی عشاء دی عید الفطر عید الاضحیٰ جمعہ یہ چھوٹی امامت ہے. تے بڑی امامت ہے اسلامی ریاست کی حکمرانی کرنا. اسلامی ریاست کی حکمرانی کرنا ہے بڑی امامت ہے. ساڈے واسطے نصیحت یہ ہے کہ اسی کوئی امام خطیب اپنا پیشوا رہنما رکھنا ہوئے نا اسی بڑی پنچھان کرنے ہیں جی تھی کتنے پڑھے ہو تھوڑے کو کنا کو علم ہے اس علم کے اتنے کنا کو عمل کرتے ہو عمل کے بارے پوچھتے تو کون لیکن یہ پوچھتے ضرور نے بھائی کنا کو پڑھے لیکن عمل کا پتا بعد چلتا ہے نا جب وہ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے مقتدی ہوتا دن وہدے نے رات وہدے نے صبح وہدے نے شام وہدے نے ہفتہ وہدے نے مہینہ وہدے نے سال وہدے نے وہی زندگی کے معمولات وہدے نے پھر مقتدی کو پتا چل جاتا ہے کہ سارے امام صاحب اپنے علم کے کنا کو عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے کو بھی خامی نظر آ جائے ایڈا بڑا چڑھاوا. ایک بزرگ سن انہوں نے دیوار کے اتنے ایک صفحہ لایا لکھ کے نہیں بلکہ ایک تھوڑا جہا نقطہ لاتا نقطہ وہ نقطہ لایا صفحے کے اتنے دیوار کے لا چسپا کر چڑیا چسپا کر کے لوگوں نے پوچھا لوگ آخیا جی نقطہ آپ نے فرمایا تمہیں اور کچھ نظر نہیں ہوتا صرف نقطہ ہی نظر ہوتا ہے. آخر جی ایڈا بڑا سفا میں نے چلایا تمہیں وہ سفا نظر نہیں ہوتا سفے اتنے تمہیں نقطہ نظر آ گیا ہے کالے رنگ کا نقطہ نظر آ گیا ہے تمہیں ایڈا بڑا صاف سفا نظر نہیں آیا. 99 بندہ نیکیاں کرے 99 خوبیاں ایک خامی ہوگی نا ایک خامی ہوگی کہ نیکیاں وال خوبیاں وال نظر نہیں جاتی ہے خامی وال نظر چلی جاتی. بندہ ہے انسان ہے فرشتہ کوئی نہیں تے سارے سے فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے ساون ہو جاتی ہے کرتا بھی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. فرمایا تیسرے نمبر پہ مسلم سے بھی اتفاق بیان کرنا تیسرے نمبر پہ دین خیر بھائی کا نام ہے کیا مسلمانوں کے اماموں کی خیر بھائی مسلمانوں کے اماموں کی خیر بھائی کرنا یہ نام ہے دین. اور چوتھے نمبر پہ میں تھوڑا آ گیا چوتھے نمبر پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کی خیر بھائی کرنا یہ نام ہے دین. دین خیر بھائی کا نام ہے یا کیا فرمایا چوتھے نمبر پہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھراواں کی خیر بھائی کرنا. حضور مسلمانوں کا بہن بھراواں کی خیر بھائی کی ہے کیا فرض کر دیں مسلمانوں کی خیر بھائی کی ہے یہ خلاصہ ہے یہ مفہوم ہے کی وضاحت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بہن بھراواں کی خیر بھائی کہ جو چیز اپنے واسطے پسند کرتے ہیں نا وہی چیز اپنے مسلمان بہن بھراواں واسطے بھی پسند. یہ نہیں کہ اپنے واسطے آلہ قسم کا کپڑا پسند کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے واسطے ناقص جا کپڑا پسند کرنا اپنے واسطے آلہ کھانا پسند کرنا تو جو مسلمان بھراواں کے واسطے ناقص قسم کا کھانا پسند کرے
اپنے واسطے بڑا اچھا مکان بناوے تے ہونا دے واسطے اے ناقص جہا مکان بناوے اپنا کوئی کام کرنا ہوئے تے بڑی سونی تدبیر سوچے بڑا سونا طریقہ سوچے کہ جی کوئی کو مشورہ منگے تو انہوں مشورہ دے ناقص انہوں مشورہ دے ادنا دیا کتنے اس مشورے کے عمل کر کے کتنے یہ میرے برابر نہ ہو جاتے اور یہی طریقہ ہے یہی نظریہ کفار مکہ کا کفار مکہ کا بھی یہی نظریہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جو ساری بات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں پہ عربی اجمی سے کوئی فوقیت نہیں اجمی عربی کے اتنے کوئی فوقیت نہیں کالے گورے سے کوئی فوقیت نہیں گورے کالے سے کوئی فوقیت نہیں میری نظر میں کالا گورا برابر اچا نیما برابر عربی کے اجمی برابر چودھری کے کمی برابر شاہ کے گدا برابر مارا کے گدا برابر بندائے صاحب محتاج غنی ایک ہوئے بندائے صاحب محتاج غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کوئی بتا کہ میں بڑا نیل لانا میں کس کو کی سمجھنا وا اے غلام ہے میرا نوکر ہے اے میرا خادم ہے یہ میرے تو تھلے نے میں نہ پوچھے وا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہوں خدا دی ذات بابرکات بولو حضور نال کوئی اچا بولو بولو کوئی حضور نال اچا نہیں آ سکتا نہ ہویا سی اتنا ہویا ہے اتنا قیامت تک ہوے گا سارے تو میں اونچا سمجھیے جسے سبحان اللہ اے بڑا اچا ہے جی اے بڑا آج بھی کہیں مطلب کہ کافی دن بعد کوئی بندہ ملے کسی نو مثال طور سے وہ کسی کی پرواہ نہ کرے آہو تھی اچے جو ہو گئے ہونا ہوں تھی اچے جو ہو گئے ہونا اور میں کہنا جی میں تم اچا کہنا وہ ہو کسی اچا کہنا وہ اگوں ہو کسی اچا کہنا وہ اگوں ہو کسی اچا کہنا آج حضرت فرمانے نے کہتے ہیں کہ جانو سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا مل کے سب سے کوئی سوال کا موسم ہوئے سب کی سلامت آواز ہوئے سب سوال سب مل کے سب سے آلہ نبی سب سے آلہ سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا بولو اچا صرف اور صرف اللہ کی ذات یا اللہ تو بعد ساڈے پیارے سبحان اللہ ٹھیک ہے اس تو تھلے صحابہ کرام اس تو تھلے شہداء کرام اس تو تھلے اولیاء کرام اور اسی جڑا اپنے آپ کو کچھ اچا کرتے ہیں نا یہ ساری غلط فہمی یہ ساری بڑی غلط فہمی اسی اپنے آپ کو اچا سمجھنے قرآن پاک آیا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات فرماندی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ جو مسلمان ہے نا یہ مسلمان میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ترجیح نہیں دیں
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। فرمایا جی تھی یہ کہتے ہو نا میں اچا وا میں لکھا پتیاں میں کروڑا پتیاں میں اربا پتیاں اے میرے سارے غلام خادم نوکر نے میں انہاں نال بیٹھ کے کیوں کھاواں یا انہاں نوں اپنا نوں بٹھا کے کیوں کھاواں؟ حضور فرماتے ہیں خدا تو بعد میرے نال اچا کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ میں کبھی اپنے غلاماں نوں اپنے نال بٹھا کے کھوانا، اپنے غلاماں نوں اپنے نال بٹھا کے کھوانا وا، تے کبھی کبھی میرے غلام کھاتے ہو تے میں خود انہاں نال بیٹھ کے کھانا شروع کر دوں۔ یہ کوئی ایپ نہیں، یہ کوئی خامی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، لیکن پیار کتنا کیتا 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں کر گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل تھوڑی سی غلطی ہوئے نا تو مال کی روز پانا شروع کر دیا، تینوں پتہ نہیں لگتا، تینوں نظر نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں کر گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے آخری وقت بھی یہی فرمایا تھی، غلاماں دے بارے تے اپنی بیویاں دے بارے خدا تعالیٰ دی ذات کو ڈریا۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات کو ڈرتے رہا۔ اور جڑا اسی اپنے آپ کو اونچا سمجھنے تے دوسرے کو نیواں سمجھ ساری عزت کرنی۔ اس واسطے جے تو عزت چاہنا ہے پھر اپنے اتنے ہورناں نوں ترجیح دے کہ فلانا بھی میرا چنگا ہوئے گا، فلانا میرا چنگا ہوئے گا، فلانا میرا اچھا ہوئے گا، فلانا میرا آنا ہوئے گا، سامنے بھی کہو تے انہاں دے پیچھے بھی کہو۔ اس واسطے خامیاں بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات توفیق دے وے خامیاں وال دھیان نہیں بلکہ کتنیاں خوبیاں وال دھیان۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ اپنے مسلمان بھراواں دی خیر خواہی کرو، یہ نام ہے دین۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور چوتھے نمبر پہ کی فرمایا اپنے مسلمان بھراواں دے واسطے وہ چیز پسند کرو جڑی چیز تسی اپنے واسطے پسند کرتے ہو۔ اپنے واسطے جب بندہ چیز پسند کرتا تو ناقص نہیں پسند کرتا، اپنے واسطے بڑی بہتری سوچتا ہے۔ پھر ایمان کا تقاضا تو ہی پورا ہوئے گا نا، جڑی چیز اپنے واسطے پسند